کے درود کے اندر، اور نبی کا نام سنتے ہی پگھل جاتے ہیں وہ دل، حلالی خون ہے جن کے وجود کے اندر۔ حمد و صلات اور سلام کے بعد احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج پر علماء کرام، سادات کرام، حضور پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری جلال شاہ سے تشریف فرما ہے۔ آپ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں، اور سٹیج پر ہمارے پاکستان کی مشہور و معروف نعت خواں بھائی محمد نبیل یوسف قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اس کے علاوہ حفاظ کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے، اور جو ہمارے مہمان قاری عمر سعیدی صاحب ہیں تلاوت کے لیے، وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور جن کا خصوصی خطاب ہے مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب، وہ بھی الحمدللہ بنفس نفیس تشریف فرما چکے ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد آپ کا نورانی اور وجدانی بیان ہوگا۔ مجھے تو آپ گائے بگائے سنتے رہتے ہیں، اور ہر جمعے آپ ایک نیا موضوع سماعت فرماتے ہیں، تو آئیے حصول ثواب کے لیے میں یہاں بھی کچھ ایک دو روایات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بھائی ہاشم صاحب فرما رہے تھے، بھئی آپ کی حاضری جو ہے وہ نہایت ہی مختصر ہے، اور حق بھی بنتا ہے، کیونکہ میں میزبان ہوں، میں کوئی مہمان نہیں ہوں، میرا حق بنتا ہے، لیکن میں نے اس بات کو محسوس بھی نہیں کیا، اور انشاءاللہ میں صرف 2 باتیں آپ کو سنا کے انشاءاللہ العزیز اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ بلا تمہید جس آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو بنایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ جتنے رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور فرمایا کہ منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جو اللہ سے کلام کرتے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے درجے ہم نے بلند فرمائے ہیں۔ اس ورفع بعضهم درجات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہے وہ میرے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ روایت سنیے کیسے فضیلت بخشی اللہ پاک نے تمام انبیاء پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب توجہ ہے، بات سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ جو بندہ قرآن اور حدیث سن کے سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ کب کہے گا سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بلایا، اور بلا کے فرمایا، بیٹا آج میں مخصوص کمرے کے اندر عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں کمرے کے اندر عبادت کروں گا، اور تو نے باہر کمرے کے کھڑے ہو کے خیال کرنا ہے، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا تاکہ میری عبادت میں خلل نہ آئے۔ وہ کیسا سما ہوگا کہ عبادت کرنے والا بھی نبی ہے، اور خیال کرنے والا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں، دروازے پہ کھڑا ہو جانا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں عبادت سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر جب جس سے دل چاہے گا مصافحہ کروں گا، کلام کروں گا۔ اب بابا عبادت میں مصروف ہے، بیٹے نے وعدہ کیا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو کے انشاءاللہ کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا۔
دو انبیاء کی بات ہو رہی تھی آپس میں، رب سن رہا تھا عرش پہ۔ میرے رب نے دیکھا کہ یعقوب نے وعدہ کیا اسحاق کے ساتھ، اب دیکھیں تو صحیح کتنا پکا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو، جبریل جا میرا پیغام پہنچا دے حضرت یعقوب سے کراس ہو کے حضرت اسحاق تک۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس۔ اب جب وہ دروازے پہ آتے ہیں نا، دروازے پہ انسانی شکل میں آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جی وعلیکم السلام، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میرا نام جبریل ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے اللہ کے نبی حضرت اسحاق کے پاس۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت یعقوب ابا جان ابھی عبادت میں مصروف ہے، میں نے وعدہ کیا ہے ابا جان آپ کو ملیں گے لیکن ابھی نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ میں اس بات سے عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، اگر توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی آپ اندر نہیں جا سکتے، تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانا، رسولوں کا پیغام خدا تک پہنچانا یہ میری ڈیوٹی ہے، آج تک مجھے کسی نے نہیں روکا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کہنے لگے وہ اور نظام تھا، یہ اور نظام ہے، وہ اور نظام تھا، یہ اور نظام ہے، آج آپ ابا کے پاس نہیں جا سکتے۔ جب یہ بات کی نا، جبریل نے بہت اصرار کیا، میں نے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ تب جا کے حضرت یعقوب نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جانے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں تیری کلائی پکڑتا ہوں، اگر تیرے پاس طاقت ہے تو تو چھڑا لے، تو اندر چلا جا۔ ساڑی سریکی چادن میں تیری گسنی پکڑے نا، گسنی، دو پہلوان جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک میدان ہے، اور جلے دو پہلوان کٹھے تھی ننتے والے ایک گسنی پکڑے نے دبی آدھے تو چھڑوا، اتھے زور لگ دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے توجہ توجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس اگر طاقت ہے جبریل میں تیری کلائی پکڑتا ہوں، تو چھڑا دے میں اندر جانے دوں گا۔ اب سنیے، جبریل نے کلائی پکڑائی، جب جناب پیش کی اپنی کلائی تو پکڑی حضرت یعقوب نے۔ اب بتائیے جس کی کلائی نبی پکڑے کون چھڑائے؟ پکڑی اور فرمایا جبریل چھڑا، اگر تو چھڑا سکتا ہے تو جا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جبریل کون ہے۔ جبریل نوری فرشتوں کا سردار ہے، جبریل 600 پروں کا مالک ہے، اس کے ایک نورانی پر کی اتنی طاقت ہے، اگر یہ ایک پر مارے تو پوری کائنات کو الٹا سکتا ہے۔ لیکن اب اس کی کلائی نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور نبی کہتا ہے چھڑا، خدا کی قسم جبریل رو کے کہتا ہے میں کیا چھڑاؤں، میں کیا چھڑاؤں، میرے 600 پر کی طاقت یہاں ناکام ہے، محمد کے غلام کی طاقت یہاں باکمال ہے۔ اور یعقوب نبی نے کلائی پکڑی، جبریل نہ چھڑا سکا۔ میں اس بات میں عظمت مصطفیٰ بیان کر گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس بات کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت صاحب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے کلائی پکڑی جبریل کی، اس میں عظمت مصطفیٰ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یعقوب نبی کون ہے؟ جب شب معراج نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود تھے، انبیاء نے نبی کا استقبال کیا، سب نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت یعقوب بھی وہاں موجود تھے، حضرت اسحاق بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم بھی موجود تھے، حضرت اسماعیل بھی موجود تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس یعقوب نبی نے محمد نبی کے پیچھے نماز پڑھی، جب اس کی طاقت کا یہ کمال ہے تو سید الانبیاء کی طاقت کا کیا کمال ہوگا؟ یہ تو مقتدی کی طاقت کا یہ کمال ہے، تو آپ بتائیے امام الانبیاء کی طاقت کا کیا کمال ہوگا؟ یہاں اگر اجازت ہو تو مختصر بات بتا دوں، میرے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ سیر کرتے ہوئے جب سدرہ کے مقام پر پہنچے نا،
تو سرکار نے دیکھا سدرہ کے مقام کے نیچے دیکھا تو ایک اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، اونٹوں کی قطار جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹوں کی قطار دیکھی تو سرکار نے فرمایا جبریل یہ اونٹوں کی قطار، اتنی لمبی قطار یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں، مجھے جب سے اللہ نے بنایا ہے میری ڈیوٹی سدرہ پہ ہے، میں جب سے سدرہ پہ بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں چلا، دیکھ میں اسی دن سے رہا ہوں جب سے پیدا ہوا ہوں، یہ قطار دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، یہ وہ چلانے والا جانے یا محمد بتانے والا جانے، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا یہ قطار کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تجھے پتہ نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں اس کی ابتدا نہیں جانتا، میں اس کی انتہا نہیں جانتا۔ قطار چل رہی ہے، سرکار نے دیکھا ہر ایک اونٹ پر دو صندوق، ہر ایک اونٹ پر دو صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس قطار کو روک دے اس کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام خدا ہے، یہ آج تک نہیں رکا، میں کیسے روک دوں؟ فرمایا جبریل تجھے پتہ نہیں ہے جہاں سے ہم چلے ہیں وہ نظام بھی رکا ہوا ہے، ہم جہاں سے چلے ہیں وہ نظام بھی رکا ہوا ہے، بستر ابھی تک گرم ہے، پانی ابھی تک چل رہا ہے، بسترے میں حرارت ہے، وقت رک گیا ہے۔ اور جبریل میں محمد کی آمد پہ جب وقت رک سکتا ہے تو یہ قطار نہیں رک سکتی۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، روک قطار۔ جبریل نے قطار کو روکا، سرکار نے، یہ ہے طاقت مصطفیٰ، یہ ہے طاقت مصطفیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جبریل نے قطار کو روکا، سرکار نے فرمایا اس سے ایک اونٹ نکال، قطار سے ایک اونٹ نکال لیا۔ جب باہر لے کے آئے تو دیکھا اب ایک اونٹ پہ دو صندوق رکھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا ایک صندوق کے کھول، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو تالا لگا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تالا کھل جائے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، بات مختصر ہونے لگی ہے، میری حاضری مکمل ہونے لگی ہے۔ سرکار نے جب جبریل کو حکم فرمایا جبریل کھول، جبریل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، صندوق کا تالا کھل گیا۔ جبریل کیا دیکھتا ہے؟ وہ صندوق جس کا تالا کھولا وہ انڈوں سے بھری ہوئی ہے، انڈے ہیں اس میں، انڈے رکھے ہوئے ہیں، سارے انڈے ہی انڈے۔ یہ معراج کی رات سدرہ کے مقام کا واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل اس میں سے ایک انڈا اٹھا، جبریل نے انڈا اٹھایا تو انڈے کو قفل لگا ہوا، تالا لگا ہوا تھا۔ تو جب آپ نے یہ جبریل نے دیکھا یا رسول اللہ صندوق کو تالا تھا وہ تو کھولا، اب انڈے کو بھی تالا ہے، ذرا سنیے گا، عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، طاقت مصطفیٰ کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، سارے نبیوں کے درجے بلند ہیں لیکن میرے محمد کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرمایا کہ اچھا وہ انڈا اٹھایا، انڈا اٹھا کے اس کو قفل تالا لگا ہوا تھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جبریل۔ جبریل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو انڈے کا تالا بھی کھل گیا۔ جب انڈے کا تالا کھولا تو کیا دیکھا؟ اس انڈے کے اندر خشخاش کے دانے ہیں۔ خشخاش جانتے ہو آپ؟ جو جانتا ہے سبحان اللہ کہہ دے۔ صندوق انڈوں سے بھری ہوئی ہے، ہر ایک انڈا خشخاش کے دانے سے بھرا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل اب اس دانے کو کھول۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار میں حیران ہوں، جو حدیث سن کے سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ کب کہے گا سبحان اللہ؟ عجیب ذہن بن چکا ہے ہمارا، قرآن حدیث سن کے آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، خشخاش کے دانے کو جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اب سنیے، صندوق میں انڈے تھے، انڈوں میں خشخاش کے دانے تھے۔ جب خشخاش کے دانے کو کھولا تو اس میں ایک جہان آباد تھا۔ یہ کیا جہان ہے؟ اس میں ایک جہان آباد تھا۔ قرآن نہیں کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا رحمت للعالم نہیں عالمین. فرمایا محبوب میں نے جتنے عالم پیدا کیے ہیں آپ سب عالمین کے لیے رحمت ہو. توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. بات ختم ہونے لگی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں خشخاش کے دانے کے اندر ایک جہان آباد ہے. اس جہان میں لوگ کٹھے ہیں. ایک واعظ بیان کر رہا ہے اور جبریل بھی وہاں موجود ہے. سید الانبیاء بھی موجود ہو گئے اس جہان میں. خشخاش کے دانے کے اندر جو جہان تھا اس میں محفل لگی ہوئی تھی. ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا. واعظ کہہ رہا تھا لوگوں آؤ اس دنیا کے اندر ہر طرف پانی ہے پانی ہے پانی ہے. اس پانی کے اندر ایک مٹی کا ڈیلا ہے. اس مٹی کے ڈیلے کے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہو چکا ہے. اس نبی پر ایمان لائے گے تو جنت نصیب ہوگی. اس جہان میں نبی کا ذکر ہو رہا تھا. ہائے 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 یار سبحان اللہ تو کہہ دو. بات مکمل ہے, حاضری میری مکمل ہے, لیکن میں آپ کو سمجھا کے مکمل کروں گا نا. ایک جہان آباد ہے. واعظ نے تقریر کی, کہتا ہے لوگوں دنیا کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی ہے. پانی کے اندر ایک جگہ ڈھیلا ہے مٹی کا, اس کے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہو چکے ہیں. ہم سارے اس نبی پر ایمان لائیں گے تو جنت ملے گی. یاد رکھو یاد رکھو. واعظ نے یہ بیان کیا, مخلوق نے یہ بیان سنا, یہ سن رہے تھے. جبریل کہنے لگا واعظ صاحب خطیب صاحب عالم صاحب آپ نے اس نبی کو دیکھا ہے جس کا ذکر کر رہے ہو؟ واعظ کہنے لگا ابھی تک نہیں دیکھا. اس نے کہا تجھے مبارک ہو, جس محمد کا تو ذکر کر رہا ہے وہ محمد یہی ہے. سارے لوگوں نے نبی کو دیکھا اور میرے محمد کا کلمہ پڑھا. پتہ چلا اس روایت سے جہاں کہیں بھی جہان ہے اس میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اور میں آخری شعر پڑھوں گا کیونکہ جب تک میں شعر نہ پڑھوں میری حاضری مکمل نہیں ہوتی. ذکر نبی اصل میں ذکر خدا ہے. تو پڑھ دیجئے نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے. نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے. ید اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا. نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ کہہ دیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا. نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے. نبی ہے آسرا کل جہان دا. نبی دا آسرا ہے ماں حسین. خدیجہ آمنہ خدیجہ آمنہ حوا و آسیہ انادی پیشوا ہے ماں حسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.